اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ آج اس ویڈیو میں لیلۃ القدر کے بارے میں وضاحت کی جائے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے، اور اس رات کے اعمال کیا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کے معنی اور اس کی وضاحت جاننا چاہتے ہیں۔ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے معنی قدر کی رات۔ اب اس کو قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر لفظ کی بہت سے معنی ہیں، یعنی پہلی معنی قدر معنی عزت، عظمت، تو لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات، عظمت والی رات، برکتوں کی رات اور افضل رات سب سے۔ قدر معنی عزت والی رات، یعنی اس رات میں عظمت اور قدر والی کتاب نازل ہوئی ہے، اور قدر والی مخلوق کثیر تعداد میں اترتے ہیں اور عزت سے بری احکامات نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ دوسرا معنی قدر معنی تنگی، جیسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب اس رات کو بے انتہا فرشتے نزول کرتے ہیں اور یہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں زمین کو اس رات۔ تیسرا معنی قدر معنی تقدیر، ویسے تقدیر معنی اللہ کا علم، اللہ کا اندازہ۔ تقدیر دنیا کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھا گیا ہے۔ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم کیا کہ اکتب، لکھو۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو ہوا ہے اور جو ہوگا وہ سب لکھ دو۔ تو قلم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ویسے اللہ کا علم ہمیشہ ہے، تو اللہ کا علم لکھا گیا ہے، پھر یہ ہر سال اور کبھی کبھی کچھ مواقع پر کاپی ہوتا ہے، جیسے بچے کی پیدائش پر اس کا عمر، رزق، عمل اور انجام لکھا جاتا ہے، یعنی تقدیر سے کاپی ہوتا ہے۔ اب اس لیے لیلۃ القدر رات کو بڑے بڑے فرشتوں کو پورے سال کا بجٹ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ فوت ہوں گے، کتنے طوفان آئیں گے، کتنے انقلابات آئیں گے، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہی فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، گویا یہ کام کرنا ان کی عبادت ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ان کے لیے جن کو اللہ اس صفات سے نوازے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے امتوں میں لیلۃ القدر رات نہیں تھی، کیونکہ اس قوم میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ ان کی عمریں زیادہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے اجمعین کی عمریں بھی یہی 60، 63، 65 کے قریب تھی۔ تو اس امت کی عمریں بھی، اس نبی علیہ السلام کی امت کی عمریں بھی تقریباً یہی 60 ہے، کسی کی 65 ہے، کسی کی 50 ہو سکتی ہے۔ تو ان کو 1000 سال نصیب نہیں ہوتی، تو 1000 سال کی عبادت کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظیم نعمت قرآن مقدس، قرآن مجید عطا کی ہے، جس سے وہ رات لیلۃ القدر بن گئی ہے۔ اب اس رات کو جس نے بھی عبادت کی تو گویا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کہ صرف قرآن کریم ایسے ایک رات کو کتنی عزت مل گئی ہے۔ تو جس مسلمان کا عقیدہ و عمل قرآن سے وابستہ ہوں گے تو وہ مسلمان افضل بن جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کے اعمال کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ کہ آپ اس عشرے میں عبادت الہی کے لیے خاص محنت کرتے، خود جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا عمل تعلیم امت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والو اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی اتباع کرنا
ان کی اقتداء کرنا تمہاری سعادت مندی ہے۔ یوں تو ہمیشہ ہی عبادت الہی کرنا بڑا کار ثواب ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں عبادت الہی کرنا بہت ہی بڑا کار ثواب ہے، لہٰذا ان ایام میں جس قدر بھی عبادت ہو سکے یہ غنیمت ہے۔ دوسری روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔